الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون صدق اللہ مولانا العظیم۔ پیار اور محبت سے درود و سلام۔ الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين۔ ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ اہل بیت کا اتنا ذکر کرو، اور بالخصوص اس ماہ مبارک میں کہ جو دشمنی صحابہ ہے وہ سمجھے کہ اہل بیت ہمارے نہیں بلکہ اہل بیت حقیقت میں سنیوں کے ہیں۔ اتنا ذکر اہل بیت کا شوق اور ذوق اور محبت کے ساتھ کرنا چاہیے، اور واقعی ہے ہمارے، الحمدللہ یہ سچ ہے، 100% سچ ہے کہ اہل بیت کن کے ہیں؟ ہمارے اہل سنت کے۔ سمجھ آ گئی؟ تو اس لیے ذرا یہ سمجھو کہ یہ کیا ٹائم ہو گیا؟ 11 جی 18 ہو گئے، ٹھیک ہے۔ تو انشاءاللہ لمبا نہیں کریں گے، تو چلو یہ کچھ لمحات جو ہے نا پیارے حسین کے نام، یا ہمارے سردار ہیں جنت میں، ٹھیک نہیں؟ تو یہ گرمی کو ذرا برداشت کرو گے نا، اگر نہیں تو پھر دعا کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ نعرہ تکبیر، اللہ نعرہ رسالت، یا رسول اللہ۔ تو ہم الحمدللہ سب حسینی ہیں، الحمدللہ سب ہیں نا۔ یہ دل بھی حسینی ہے، یہ جام بھی حسینی ہے، یہ دل بھی حسینی ہے، یہ جام بھی حسینی ہے، یہ دل بھی حسینی ہے، یہ جام بھی حسینی ہے۔ الحمد کے اپنا تو امام بھی حسینی ہے، الحمد کے اپنا تو امام بھی حسینی ہے۔ ذرا میرے ساتھ پڑھو، مل کے پڑھو، ذوق کے ساتھ، شوق کے ساتھ، یہ دل بھی حسینی ہے، یہ جام بھی حسینی ہے، یہ دل بھی حسینی ہے، یہ جام بھی حسینی ہے، یہ دل بھی حسینی ہے، یہ جام بھی حسینی ہے۔ الحمد کے اپنا تو امام بھی حسینی ہے، الحمد کے اپنا تو امام بھی حسینی ہے۔ فقط ہم ہی نہیں، الحمدللہ ہمارے ماں باپ، ہمارے آباء و اجداد شروع سے امامین کریمین اہل بیت و صحابہ کے غلام ہیں۔ ہم شروع سے الحمدللہ یہ جو بھی سنی ہے، یہ جو بھی سنی ہے، یہ شروع سے اللہ کے فضل سے ہم اہل بیت و صحابہ کے غلام
نسل در نسل غلام آئے الحمدللہ، نسلوں سے غلامی کا اعزاز ہمیں حاصل ہے، نسلوں سے غلامی کا اعزاز ہمیں حاصل، میرا باپ بھی حسینی سب کی ماں، سب کے باپ ہے نا، الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ۔ ہر سنی کا باپ حلالی بھی ہے اور حسینی بھی ہے، اور ہر سنی کی ماں حلالی بھی اور حسینی بھی، الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ۔ میرا باپ بھی حسینی ہے، حسینی ہے، میرا باپ بھی حسینی ہے، میری ماں بھی حسینی ہے، یہ دل بھی حسینی ہے، یہ جان بھی حسینی ہے، الحمد کے اپنا تو ایمان بھی حسینی ہے۔ میرے عزیز بھائیو، برکت کے لیے اللہ رب العالمین ہمیں اپنی اور اپنے پیارے حبیب رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اور پیارے آقا کے اہل بیت اور صحابہ اور تمام اولیاء کرام اور بزرگان اہل سنت کی محبت، سچی غلامی نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان کے صدقے سے ہمیں بغیر حساب و کتاب جنت میں داخلہ بھی نصیب فرمائے۔ میرے عزیز بھائیوں کی گرمی ہے، وہ خلاصہ یہ شہادت ہے تو بڑا مقام، بڑا مرتبہ۔ جنت کے کئی راستے ہیں، آسان راستے بھی ہیں، نماز والا راستہ بھی ہے، روزے والا راستہ بھی ہے، صدقات والا راستہ بھی ہے، ذکر و اذکار والا بھی ہے، تلاوت والا بھی ہے، سمجھ آ گئی نا؟ جنت کے آسان کئی راستے ہیں، اللہ اکبر۔ تو اللہ رب العالمین نے حسنین کریمین کے لیے وہ راستہ پسند فرمایا جو آسان راستہ نہیں تھا، مشکل ترین راستہ، کیونکہ جو کام مشکل ہو تو اس کی اجرت بھی بڑی ہوتی ہے، کیا ہوتی ہے؟ اجرت زیادہ ملتی ہے۔ یاد رہے کہ شہادت کی دو قسمیں ہیں۔ کتنی قسمیں ہیں؟ دو قسمیں ہیں۔ آسان لفظوں میں عرض کروں تاکہ سمجھ میں آ جائے۔ ایک شہادت کی قسم یہ ہے کہ قاتل کا پتہ چل جائے کہ یہ کس نے شہید کیا، اور ایک شہادت وہ ہے جس میں قاتل کا پتہ نہیں ہوتا، سمجھ آ گئی نا؟ تو یہ دو قسم کی شہادت تو ویسے ہے بڑا مقام، بڑا مرتبہ، اتنی فضیلت ہے، اتنی برکت ہے، اتنا قرب اللہ کا، کہ جب پیارے نبی رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو رب تعالیٰ نے یہ فرما دیا، ظاہر کر دیا شہادت کا مقام اور مرتبہ، شہید کا مقام، تو پیارے نبی، میرے پیارے آقا رحمت عالم اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنے لگے اور دل میں آرزو کرتے رہے، اے اللہ مجھے بھی شہادت مل جائے، اللہ مجھے بھی یہ مقام اور مرتبہ حاصل ہو جائے، مجھے بھی یہ سعادت مل جائے، اللہ
میرے عزیز بھائیو، پیارے آقا خود فرماتے ہیں میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میں اللہ کی راہ میں شہید ہو جاؤں، پھر زندہ ہو جاؤں، پھر شہید ہو جاؤں، پھر زندہ، پھر شہید، یعنی بار 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 اللہ کی راہ میں اللہ کی رضا کے لیے یہ جان قربان ہوتی رہے اور دوبارہ یہ زندگی ملتی رہے، تاکہ بار بار مجھے یہ ثواب مل جائے اور میرا کریم اللہ راضی ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ ایک بار نہیں، پیارے نبی نے کیا فرمایا؟ میرا دل ایک بار شہادت کے لیے نہیں بلکہ بار بار کرتا ہے کہ بار بار میں شہید ہو جاؤں، بار بار شہید ہو جاؤں، اور بار بار میں زندہ کیے جاؤں اور بار شہید ہو جاؤں، مگر اتنی چاہت کے باوجود کہ پیارے آقا نے جو چاہا کریم رب نے عطا فرمایا، عطا فرمایا، مگر اللہ کی غیرت کو یہ گوارا نہیں تھا کہ اللہ کے پیارے محبوب کسی کافر کے ہاتھوں سے شہید ہو جائے، کسی ناپاک ہاتھوں سے، کسی ناپاک ہاتھوں سے اللہ کا محبوب اور پھر کافر کے ہاتھ سے شہید ہو جائے۔ اللہ کی غیرت نے یہ گوارا نہیں کیا، کیونکہ اللہ کا محبوب ہے۔ اللہ اکبر، یہ تو اللہ کے حبیب ہے۔ حضرت خالد بن ولید، آپ کا لقب مبارک کیا تھا؟ کیا تھا؟ پتہ سب کو اللہ کے بندو۔ خالد بن ولید کا لقب مبارک کیا ہے؟ سیف اللہ، اللہ کی تلوار۔ اللہ اکبر، ساری زندگی ایمان لانے کے بعد جہاد کرتے رہے، غزوات میں جاتے رہے، جسم مبارک کا کوئی ایسا حصہ نہیں تھا کہ جہاں پر کوئی تیر، تلوار اور نیزہ نہ لگا ہو، پورا جسم، ساری زندگی تمنا کرتے رہے، آرزو کرتے رہے، دعائیں مانگتے رہے کہ اللہ مجھے شہادت 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 مل جائے، مگر شہادت ملی جب اپنی موت دنیا سے جانے لگے، رو رہے تھے، بڑے غمگین تھے کہ اللہ نے مجھے شہادت کا مقام کیوں نہیں دیا، بڑا افسوس تھا۔ اللہ پوچھا کہ جی خالد کیوں پریشان ہو؟ اس لیے کہ ساری زندگی میں نے دعائیں مانگی اور تمنا تھی کہ مجھے شہادت مل جائے، مگر ہائے میرے رب نے مجھے یہ سعادت عطا نہیں کی۔ وہ بھی صحابی تھے، سننے والے، کہاں وہ اللہ کے بندے، وہ اللہ کی تلوار، اللہ کی غیرت کو گوارا نہیں کہ اللہ کی تلوار ہو کے وہ کسی کافر کے ہاتھ سے وہ تلوار ٹوٹ جائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ کہاں پیارے نبی نے تجھے سیف اللہ کہا، اللہ کی تلوار، جب تو اللہ کی تلوار بن گیا پھر اللہ کی غیرت کو گوارا نہیں کہ اللہ کی تلوار ٹوٹ جائے۔ کہا نہیں، اللہ کی تلوار ٹوٹ نہیں سکتی، بلکہ اللہ کی رضا کے مطابق دنیا سے، کہاں اللہ نے اس لیے تجھے شہادت نہیں دی کہ تو اللہ کی تلوار ہے، اللہ کی تلوار کسی کافر سے ٹوٹ نہیں سکتی۔ یہ تو خالد بن ولید غلام ہے، تو اللہ کی غیرت کو یہ گوارا نہیں تھا کہ اللہ کے محبوب کسی کے کافر کے ہاتھ سے کیا ہو جائے، شہید، مگر پیارے آقا چاہتے تھے، کیونکہ شہادت ہے، شہادت ہے۔ جنت میں جانے والے، جو بھی جنت میں جائے، میرے عزیز بھائیوں، اللہ ہمیں، ذرا یہ میرا صفحہ پکڑو، ذرا محسوس نہیں، گرمی آئے ہیں، مجھے بھی پسینہ آ رہا، دیکھو ذرا برداشت کرو بس، انشاءاللہ اللہ ہمیں عقل سلیم نصیب فرمائے، سمجھ عطا فرمائے۔ جو بھی بندہ نا مسلمان جنت میں چلا جاتا ہے نا، اگر اس جانے والے کے لیے سب سے کم درجے کا جنتی، سب سے کم درجے کا جنتی اگر جنت میں داخل کیا جائے، سب سے آخری درجہ دیا جائے، اور اسے کہا جائے نا کہ ساری زمین کی بادشاہی، مشرق سے لے کے مغرب تک، شمال سے لے کے جنوب تک، یہ ساری
زمین کی بادشاہی تیری، چل واپس. وہ کبھی بھی واپس آئے گا؟ کبھی بھی واپس؟ کیوں کہ جنت جنت ہے، او کوئی اور نظارے ہیں. سمجھ آ گئی نا؟ 1000 بار کوئی بادشاہی دے، وہ جنت میں جانے والا واپس آئے گا نہیں. مگر شہید، جب شہید جاتا ہے، حالانکہ شہید کو بڑا مقام ملتا ہے، بلند و بالا مقام ملتا ہے، مگر شہید سے جب پوچھا جائے گا یہ شہید مانگ اللہ سے تیری کیا چاہت ہے، بہت کچھ ملا ہے، بڑی نعمتیں، بڑے درجات، اللہ کا قرب، رحمتیں، برکتیں، اور کیا چاہیے؟ شہید جنت کے اندر یہی عرض کرے گا میرے مولا میری چاہت یہ ہے کہ مجھے واپس دنیا میں بھیج دیں. کیوں؟ اللہ اکبر. یا زندہ. کیوں شہید کیوں واپس؟ کوئی جانے والا واپس آنا نہیں چاہتا، مگر شہید چاہتا ہے اللہ مجھے واپس بھیج دیں. کیوں؟ اے اللہ میری چاہت ہے کہ دوبارہ میں تیری راہ میں شہید ہو جاؤں. کیوں؟ اللہ اس لیے جو مزہ میرے پروردگار اس وقت جو میری جان تیری رضا پہ قربان ہو رہی تھی، میری روح پرواز کر رہی تھی، جو مزہ جو سرور اس وقت مجھے آ رہا تھا میرے اللہ، وہ مزہ جنت میں بھی مجھے نہیں آیا. اگر مرنا ہے تو اسی کی راہ میں مر، اگر ڈرنا ہے تو اسی سے ڈر. اللہ اکبر. اگر ڈرنا ہے تو اسی سے ڈر، اگر مرنا ہے تو اسی کی راہ میں مر. رکھ اس کی رضا پہ اپنی نظر، یہ ساری دنیا پھر تیری ہے، یہ ساری دنیا تیری ہے. الخلاصہ یہ میرے عزیز بھائیوں، جب اتنا مقام اور مرتبہ شہید کا، شہادت کا، تو پیارے آقا نے چاہا اے اللہ مجھے بھی یہ سعادت. حالانکہ پیارے نبی کا بڑا مقام ہے، بڑا مرتبہ ہے، مگر یہ سعادت ہے، ایک مقام ہے. پیارے آقا نے چاہا کہ یہ بھی مجھے مل جائے، مگر کریم رب کو، میں نے پہلے عرض کی، کریم رب کی غیرت کو گوارا نہیں تھا کہ پیارے آقا کسی کافر کے ہاتھوں شہید ہو جائے. تو اللہ رب العالمین نے فرمایا محبوب پیارے پریشان نہ ہو، بذات خود تو آپ کو کسی کافر کے ہاتھ سے قتل اللہ نہیں، بلکہ میں تیرے نواسوں کو شہادت عطا کر کے، تیرے نواسوں کو، اور 2 قسم کی شہادتیں، امام حسن کو، اور کون سے شہادت ملی؟ وہ خفی، اور امام حسین کو وہ ظاہری. سمجھ آگے؟ 2 قسم، دونوں قسمیں کی شہادتیں میرے رب نے حسنین کریمین کو شہادت کا مقام عطا کر کے پیارے آقا کو وہ نعمت عطا فرما دی. اس لیے پیارے آقا نے فرمایا تھا کہ حسین منی وانا، حسین مجھ سے اور میں حسین سے. اے جو لفظ ہے نا، علماء نے نا اس کی تشریح کی ہے کئی قسم کی. ایک مطلب تو اس کا یہ ہے حسین منی، کہ حسین مجھ سے، یعنی یہ میری نسل سے ہے، میرا نواسا ہے، میرا بیٹا ہے، مجھ سے ہے. وَأَنَا مِن حسین، اور میں حسین سے. ایک معنی یہ کہ شروع سے حسین کی ولادت سے لے کے کربلا تک جو بھی حسین حسین کرتا رہا، تو میری وجہ سے حسین کا ذکر ہوتا رہا. یہ حسین فضیلتیں، یہ برکتیں، یہ مقام، یہ مرتبہ
یہ سب کچھ حسین کو ملا ہے تو کس کی وجہ سے؟ فرمایا یہ میری وجہ سے ملا ہے۔ اور کربلا کے بعد تا قیامت جو پیارے نبی کا ذکر ہوگا، پیارے آقا نے فرمایا میرا ذکر ہوگا تو پھر یہ حسین کی شہادت کی برکت سے ہوگا۔ ہمارے بادشاہ، ہمارے بادشاہ، ہمارے بادشاہ، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ ایک معنی تو یہ ہے، اور واقعی یہ حقیقت ہے، واقعی حقیقت ہے۔ اللہ اکبر۔ دوسرا معنی اس حدیث پاک کا، حسین منی و انا من حسین، حسین مجھ سے اور میں حسین سے، حسین مجھ سے اور میں حسین سے۔ بعض علماء فرماتے ہیں یہاں جو وہ انا من حسین، یہ من زائدہ، من کو نکال دو تو یہ کیا بنتا ہے؟ کیا بنتا ہے؟ وہ انا حسین، من زائدہ کو نکال دو، فرمایا اس کا معنی یہ بنتا ہے حسین مجھ سے ہے اور میں ہی حسین ہوں، میں ہی ایک ہی ہے۔ آقا نے فرمایا میں اور حسین ایک جسم، ایک جان۔ حسین کی شہادت یہ مصطفیٰ کی شہادت ہے، حسین کی قربانی یہ مصطفیٰ کی قربانی ہے۔ اللہ اکبر۔ جو حسین کو جو ملا میرے رب نے حسین کی صورت میں پیارے آقا کو عطا فرمایا۔ ایک خاص بالے، ایک عام بالے، ایک عام بالے، ایک خاص بالے، جڑا خاص بالے سارا دلالے زیت چڑھ کے قرآن سنایا، سپنوں بتایا، قلبان بیدا بڑھنا تسیم سبحان اللہ۔ سارے لگاؤ نعرہ، اچھا آخری روایت ذرا ایک روایت سنیے۔ حضرت سیدنا حذیفہ سب کا ہو رضی اللہ زبانوں کو حرکت دو ذرا، نیند نہ آنے نہیں چاہیے، سمجھ آ گئی نا؟ حضرت حذیفہ سب کا ہو، اے شاباش۔ آپ ذرا مسجد نبوی سے نا کچھ دور رہتے تھے۔ ایک مرتبہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی امی جان سے اجازت لی کہ امی جان مجھے آج اجازت دو کہ میں مغرب کی نماز پیارے آقا کے پیچھے ادا کروں اور پیارے آقا سے درخواست کروں، عرض کروں پیارے آقا کی بارگاہ میں کہ میرے آقا میرے لیے اور میری امی جان کے لیے مغفرت کی دعا ہے۔ جب اپنے لیے دعا کرو تو امی کو بھی سمجھ آ گئی نا؟ کسی نیک بندے کے پاس جانا ہے، جو پڑھائی ہم لیتے ہیں نا، پڑھائی دے دو، پڑھائی قاری صاحب پڑھے، وہ پڑھائی نہ لو اور نیک بندے کے پاس جاؤ تو اسے فقط اتنا کہو کہ میرے امی جان کے لیے دعا کر۔ اصل طریقہ یہ ہے، نیک بندوں سے دعائیں کرواؤ۔ اب حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امی جان سے اجازت لی، امی جان نے اجازت دی کہ بیٹا جا پیارے آقا کے پاس، میرے لیے بھی اور اپنے لیے بھی دعا کرا کیا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، مغرب کی نماز پیارے آقا کے ساتھ ادا فرمائی۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نماز مغرب ادا کر کے ہمارے پیارے آقا وظائف میں مصروف ہو گئے، اللہ کی عبادت کرتے رہے، اللہ یہاں تک کہ نماز عشاء کا ٹائم ہو گیا۔ تو حذیفہ نے دیکھا کہ پیارے آقا
اللہ کے ذکر میں مصروف ہے، اللہ کی یاد میں مصروف ہے، تو ادب کی وجہ سے اپنی جگہ بیٹھ گئے، وہ بھی اللہ کا ذکر کرتے رہے یہاں تک کہ اذان ہو گئی، اللہ جماعت عشاء کی تیار ہو گئی، پیارے آقا نے نماز عشاء ادا فرمائے، جب نماز عشاء سے فارغ ہو گئے اور میرے اور آپ کے پیارے آقا اپنے مبارک گھر کی طرف چل پڑے۔ رات کا ٹائم ہے، روشنی کا کوئی انتظام، اب تو لائٹ چل رہی ہے نا، اس وقت ڈیوا بھی چراغ بھی نہیں تھا، تاریکی میں نماز پڑھ رہی، تاریک اور بالکل اندھیرا ہے، کسی کو دیکھا نہیں جا سکتا۔ تو حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب پیارے آقا اپنے مبارک گھر کی طرف، حجرے کی طرف چلے نا، جو میں آرزو لے کے آیا تھا وہ تو ویسے رہ گئے اور میری تمنا پوری نہیں ہوئی۔ فرماتے ہیں کہ میں نا پیارے آقا کے پیچھے پیچھے چلا، کیا میں بھی آقا کے پیچھے پیچھے چلا، پیارے آقا نے آواز محسوس کی کہ کوئی پیچھے آ رہا ہے، تو میرے آقا نے پوچھا من ھذا، کون، کیا کون؟ حذیفہ فرماتے ہیں آقا نے پوچھا کون؟ حذیفہ فرماتے ہیں اس سے پہلے کہ میں عرض کروں کہ انا حذیفہ، میرے آقا حذیفہ غلام ہوں، میرے آقا نے خود ہی فرمایا حذیفہ 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 ہو۔ میرے آقا نے پہچان لیا، تاریکی میں پہچان لیا، اندھیرے میں پہچان لیا۔ اللہ اکبر۔ پہلی بات حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اب دوسری بات میرے آقا نے فرمایا، پوچھا اے حذیفہ ما حاجتک، اوئے کیا حاجت ہے، کیا حاجت ہے، کیا تمنا، کیا عرضو ہے؟ حذیفہ فرماتے ہیں ابھی میں نے عرض نہیں کیا، پیارے آقا نے عرض کرنے سے پہلے فرما دیا غفر اللہ لکا ولأمکا، حذیفہ جا اللہ تیری بھی اور تیری امی جان کی بھی مغفرت فرما۔ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا، دینے والا ہے سچا، دینے والا ہے سچا، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ دو باتیں حذیفہ ظاہر مگر نظر نہیں آ رہا تھا، میرے آقا نے پہچان لیا وہ حذیفہ اندر کیا ہے، دل میں کیا ہے، کیا تمنا لے کے آئے۔ میرے آقا نے فرمایا حذیفہ میں اس کو بھی جانتا ہوں، تو عرض کرنے سے پہلے پیارے آقا نے جو تمنا تھی وہ عطا فرمائی، جو درخواست دی اللہ کے پیارے نبی نے وہ پوری فرمائی۔ کچھ کہنے سے پہلے ہی پوری ہوئی ہر خواہش، کچھ کہنے سے پہلے پوری ہوئی ہر خواہش، جو
تمہاری شفاعت عرض کرنے سے پہلے شفاعت ہو، کچھ کہنے سے پہلے پوری ہوئی ہر خواہش، جو سوچا وہی پایا سرکار کے قدموں میں، جو سوچا وہی پایا سرکار کے قدموں میں، صد شکر کے پھر آیا سرکار کے قدموں میں۔ اللہ تو ایسی بارگاہ ہے کہ جس بارگاہ میں مانگنے کی حاجت بھی، اور کون سے شعر ہیں، میں کیوں کہوں بھلی جان مجھے یہ ہاں جی 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 کیا بات ہے جی، یہ عطا چاہیے، کیوں کہوں یہ عطا چاہیے، ان کو معلوم ہے ہم کو کیا چاہیے ان کو معلوم ہے ہم کو کیا چاہیے، جھولی بھر کے میری سرکار نے مسکرا کر کہا، اور کیا چاہیے مسکرا کر کہا، اور کیا جھولی چاہیے، بھر کے میری سرکار نے مسکرا کر کہا، چاہیے کون دیتا ہاں ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا سچا ہمارا نبی، جو کرم ہے شہبت ہاں تیرا، واہ کیا جو کرم ہے شہبت ہاں تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ ہے اچھا روایت کو ختم کریے، گرمی زیادہ ہو گئی، ماشاءاللہ مزہ تو آ رہا ہے۔ اچھا اب پیارے آقا نے دونوں چیزیں فرمایا، جا حذیفہ اللہ تیری بھی اور تیری امی جان کی بھی ہے بیڑا پار ہو گیا، حذیفہ کا بیڑا، امی جان کا بھی بیڑا ہو گئے، جنت میں پہنچ گئے، اور جنت میں پہنچ گئے، اللہ اکبر۔ اب پیارے آقا نے فرمایا، اے حذیفہ، اے فرشتہ آیا ہے، ابھی ابھی آیا، جو اس سے پہلے کبھی آیا نہیں تھا۔ اس فرشتے نے اللہ سے اجازت مانگی ہے کہ اے میرے مولا مجھے اجازت دو کہ میں تیرے پیارے پیارے حبیب کی بارگاہ میں سلام عرض کروں، میں تیرے پیارے حبیب کی بارگاہ میں سلام عرض کروں اور خوشخبری سناؤں۔ فرمایا خوشخبری سنانے یہ آیا ہے کہ اے محبوب پیارے، تیری بیٹی، پیاری بیٹی طیبہ طاہرہ بی بی فاطمہ تمام جنتی عورتوں کی سردار اور امامین کریمین، یہ جنتی جوانوں کے سردار، الحمدللہ یہ ہمارا عقیدہ ہے، یہ ہمارے سردار ہیں، امامین ہمارے سردار ہیں۔ سنی ہی کون ہے؟ جنت، اہل سنت، کہہ دو اہل سنت، اہل جنت، اے سنی ہی جنتی ہے، تو جو جنتی ہے ان کا سردار کون ہے؟ امامین
کریمین یاد رہے میرے عزیز بھائیوں. آخری باتیں ہیں یہ ضرور ہمیں عرض کرنی ہوتی ہیں کیونکہ یہ اہل سنت کی محفل ہے، اور ان دنوں میں سب کو پتہ ہے کہ صحابہ کی بڑی گستاخی، بدبخت یہ نعرہ کہ ہر صحابی نبی جنتی اور ہر دشمن صحابہ لعنتی لعنتی. سمجھ آ گئی نا؟ یاد رہے کہ الحمدللہ ہر صحابی کیا ہے؟ اے سارے اہل بیت و صحابہ ایک جسم ہے، پیار کرنے والے، بڑے پیار کرنے والے. میرے آقا نے ایسی مثالیں دے کے سمجھایا ہے، یقین جانو میرے عزیز بھائیوں. پیارے آقا نے 4 صحابہ ہیں نا، یہ جو بدبخت چاروں کو دشمن بنا رہے ہیں. علی کو صدیق کا دشمن، اور صدیق کو علی کا، فاروق کا علی کا، کیا دشمنی نا. یہ دماغ خراب کر رہے، لوگوں کو جہنم میں بھیج رہے بدبخت لوگ. یقین جانو کہ یہ چاروں بلکہ سارے صحابہ آپس میں بھائی پیار اور محبت کرنے والے تھے. میرے آقا پیارے نبی نے فرمایا اے لوگوں، صدیق میری آنکھیں، کیا صدیق میری آنکھیں، عمر میری زبان، عثمان میرے بازو، علی میری جان. آقا نے اپنے جسم کے ساتھ تشبیہ دی، مثال پیش کی ہے کہ ان چاروں کے ماننے کے بغیر تمہارا گزارا چارہ نہیں. اللہ اکبر. کیوں؟ کہ صدیق میری آنکھیں ہے، عمر میری زبان ہے، عثمان میرے بازو، علی میری جان. دوسری مثال میرے آقا نے دی، فرمایا اے لوگوں سمجھو، میرا صدیق نماز میں تکبیر اولیٰ کی طرح. کس طرح؟ صدیق تکبیر اولیٰ کی طرح مانند ہے. فرمایا میرا عمر نماز میں قرآت کے مانند ہے. اور فرمایا میرا عثمان نماز میں رکوع کے مانند ہے، اور میرا علی نماز میں سجدے کے مانند ہے. اب ذرا دیکھیے یہ 4 کتنے کہاں؟ صدیق تکبیر اولیٰ جب تک کہو گے نہیں پورا قرآن پاک ختم کر تیری نماز، امام صاحب کے پیچھے آگے اللہ اکبر نہ کہو. سمجھ آ گئی نا؟ اور 4 رکعتیں پڑھو تو نماز ہوتی نہیں، شروع ہی نہیں ہے. تکبیر اولیٰ کہی تو میرے آقا نے فرمایا اوے میرا صدیق تکبیر اولیٰ ہے. جیسے تکبیر اولیٰ کے بغیر تیری نماز شروع ہی نہیں ہوتی، اوے صدیق کے بغیر تو تیرا اسلامی شروع. سمجھ آ گئی نا؟ پہلے اس کو مان. اچھا تکبیر اولیٰ تو کہہ دی، نماز شروع ہو گئی. اب کوئی بندہ قرآن ہی نہ پڑھے، اس کی نماز ہوتی؟ اب ماشاءاللہ خطیب بیٹے، ماشاءاللہ اللہ کے بندے 7 خطیب میں شہر میرے، 3 ادھر خطیب میرے بیٹے ہیں، 3 ادھر بیٹے ہیں. اللہ کے فضل سے سب کو پتہ ہے نماز میں تکبیر اولیٰ کہو، قرآن نہ پڑھو تو نماز نہیں. تو میرے آقا نے فرمایا لوگو میرے عمر کے بغیر بھی کوئی چارہ نہیں. کیوں؟ کہ میرا عمر نماز میں قرآن کے مانند ہے. اور اچھا قرآن پہ پڑھ لیا، اب جناب قرآن ختم کر کے تو سیدھا سجدے میں چلا گیا. کہاں؟ سجدے میں چلا گیا، رکوع چھوڑ دیا. نماز ہو گئی؟ اوہ نہیں ہوئی. کیوں؟ اس نے تو عثمان کو چھوڑ دیا ہے، پیارے عثمان کو چھوڑ دیا. جیسے رکوع کے بغیر پھر بھی نماز مکمل، تو عثمان کے بغیر بھی تیرا دین. اچھا چلو تکبیر بھی، قرآت بھی، رکوع بھی. اب کوئی رکوع کر کے تو سیدھا بیٹھ جاتا ہے اور اتحیات شروع کر لیتا ہے. جناب سمجھ آ گئی نا؟ پھر دعا بھی مانگ لیتا ہے. کیا اس کی نماز ہو جائے گی؟ ہو جائے گی؟ کوئی نہیں. کیوں؟ وہ مولا علی کو چھوڑ دیا ہے. علی کو چھوڑنے والا بھی
سمجھ آ گئی نا؟ یہ چار ہمارے سروں کے تاج ہے. پیارے آقا نے یہ مثالیں دے دے کے سمجھایا. او خوش نصیب ہو سنیوں کہ اللہ نے ہمیں یہ چار بھی عطا کیے. 5 تن پاک بھی عطا کیے. 313 بھی ہمارے. او 1400 حدیبیہ والے بھی ہمارے. 1,24,000 صحابہ بھی ہمارے. یہ سب کے سب اولیاء بھی ہمارے. اور غوث پاک بھی ہمارا. داتا علی بھی ہمارا. سلطان باہو بھی ہمارا. بابا فرید بھی ہمارا. اور سب کے سب اولیاء ہمارے. پھر ان کے پڑے ہے کیا؟ وہ شیطان کے ابلیس کے علاوہ کچھ بھی نہیں. اور ان کے پاس کچھ بھی نہیں. اور دنیا کے اندر دیکھو وہ نماز پڑھتے ہیں نہیں. کبھی مسجدوں میں جا کے دیکھ اذان دیتے ہیں. اذان پتہ کس طرح دیتے ہیں؟ مائک کے سامنے ٹیپ لگا کے. جو لمبی اذان ہوتی ہے نا, سمجھ آ گئی نا؟ اکثر مسجدوں میں اذان دینے والا اور موبائل چلا کے دے او لمبی کہانی شروع کرتے ہیں. سمجھ آ گئی نا؟ حالانکہ الحمدللہ علی بھی ہمارا, حسن بھی, حسین بھی ہمارے. 12 کے 12 امام وہ ہمارے ہیں. وہ اہل بیت کا ذکر اتنا کرو کہ ہر کوئی یقین کرے کہ یہ ان سے دور کا رشتہ بھی نہیں, یہ تو سب ہمارے ہیں. الحمدللہ الحمدللہ. اللہ پیارا میرے عزیز بھائیو اہل سنت کے ساتھ مضبوط خلفاء صحابہ ان کے ساتھ ایسا رشتہ کہ اگر کوئی صحابہ کے بارے سوچے بھی نا غلط. وہی مشہور روایت عرض کرتا ہوں میرے بھائی, پھر ختم. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھو صحابی ہے نا, پیارے آقا کی بارگاہ میں عرض کی حضور جنازہ ہے. کیا ہے؟ جنازہ ادا فرمائی. پیارے آقا تشریف لے گئے. جب تشریف لے گئے تو پیارے آقا نے جب چہرہ دیکھتے ہیں نا, چہرے کو دیکھا تو پیارے آقا نے جنازہ پڑھانے سے انکار کر دیا. فرمایا میں نہیں پڑھوں گا, میں جنازے کی نماز. عرض کی حضور کیوں؟ پیارے آقا نے فرمایا یہ میرے عثمان سے عداوت رکھتا تھا, میرے عثمان سے بغض, اس کے دل میں بغض تھا, عداوت تھی. تو ایک عثمان سے عداوت کرنے والا پیارے آقا جس کی نماز جنازہ نہ پڑھائے, کیا پیارے آقا ان کی شفاعت کر کے جنت میں لے جائے؟ وہ جہنمی ہے. سمجھ آ گئی نا؟ اس لیے ہمارا یہ یاد رہے, ہمیں کسی سے دشمنی, کسی سے بھی, کوئی بھی فرقہ ہو, نام ہم نہیں لیتے, میں نہیں لیتا, کوئی بھی فرقہ, ان سے ہماری دشمنی نہیں ہے. اگر ہماری دشمنی ہے تو فقط بے ادبی کی وجہ سے. اگر وہ گستاخی چھوڑ دے, عقیدہ صحیح کر دے. بعض صحابہ کی گستاخی کرتے ہیں, بعض اولیاء کی کرتے ہیں, بعض پیارے آقا کی کرتے ہیں. اگر یہ گستاخی چھوڑ دے تو ہم سینے سے لگانے کے لیے تیار ہے, ہمارے بھائی ہے. عقیدہ صحیح کر دے اور گستاخی چھوڑ دے, کیونکہ ہمارا ہے کہ ہم الحمدللہ نہ اللہ کی, نہ پیارے نبیوں کے, نہ صحابہ کے, نہ اولیاء کے, یہ ہمارے اہل سنت میں اس کی بالکل اجازت نہیں. جو بے ادبی کرے گا چاہے کسی بھی صحابی کے بارے, یقین جانو ابو سفیان ہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ, امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو, اگر کوئی دور کا بھی سوچے غلط تو اس کا ایمان برباد اور اہل سنت سے خارج. اللہ پیارا ہمیں عمل کی سعادت نصیب فرمائے.